میں ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں یار، فتویٰ نہ لگانا، گولی نہ چلانا، گستاخی کا ٹائٹل نہ دینا، بس مجھے جواب دے دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں کہا کہ مجھے دفن کرو، کس حق سے؟ حضرت عمر بن خطاب وہاں دفن ہوئے، ان کے باپ کی وراثت تھی، کس حق سے؟ بلکہ اہل سنت کی کتابیں بڑی پڑی ہیں۔ امت مسلمہ میں جو سب سے بڑا ڈسپیوٹ ہے، جو سب سے بڑا تنازع ہے، جو سب سے بڑا اختلاف ہے، وہ فدق ہے۔ تو اب جو اہل سنت علماء وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ جو فدق میں حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اچھا، میں ان ملا حضرات سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ فدق کے پوائنٹ آف ویو سے حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ حق ہے، تو جو یہ کہتے ہیں وہ پاک سیدہ کی گستاخی اور بے ادبی تو نہیں نہ کرتے؟ اگر ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کوئی گستاخی نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا، حق تھا، سچ تھا، ساتھ کہتے ہیں کہ پاک سیدہ کی کوئی گستاخی نہیں۔ اگر یاسین قادری کہے کہ فدق کا معاملے میں پاک سیدہ حق پر تھی تو کہتے ہیں ابو بکر کی گستاخی ہو گئی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا فیصلہ حق ہے، انہوں نے حدیث پڑھی لا نورث ما ترکنا صدقۃ، انہوں نے حدیث پڑھی، ٹھیک کہا انہوں نے، کہتے کوئی پاک سیدہ کی بے ادبی نہیں۔ میں کہوں کہ پاک سیدہ حق پر تھی تو کہتے تو نے گستاخی کر دی۔ یارو یہ درنگی تو نہیں نہ ہونی چاہیے، پرکھنے کا معیار تو ایک ہونا چاہیے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کے لیے تیرا پیمانہ اور ہے، اہل بیت کے لیے تیرا پیمانہ اور ہے۔ ہماری بخاری میں اور مسلم میں مسند احمد بن حنبل نے پوری سیاستہ میں یہ احادیث کثرت کے ساتھ آئی ہیں۔ اور اگلی بات سنیں، جو حضرت ابو بکر صدیق کا دفاع کرتے ہیں اس معاملے میں، کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اس حدیث کی سند پہ گفتگو کی ہو۔ سند اتنی تگڑی ہے، سند میں ہستیاں تو دیکھو۔ اس فدق والی جو روایت ہے اس کو روایت کرتی ہیں ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ۔ اب کہو ضعیف، وہ جو ہے ہی صدیقہ یار، وہ روایت کر رہی ہیں، عبداللہ بن زبیر روایت کر رہے ہیں، ابن شہاب زہری روایت کر رہے ہیں۔ ایک بندہ بھی سند میں ایسا نہیں جس کے بارے میں کوئی مائی کا لال جرا کر سکے۔ ہماری صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جب پاک سیدہ دو روایات ہیں، سرکار عباس بن عبد المطلب کے ساتھ خلیفہ اول کے دربار میں حاضر ہوئی اور مطالبہ کیا فدق کا۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، جب انہوں نے مطالبہ کیا آگے سے حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہمارے انبیاء کا کوئی ورثہ نہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں، نہ ہم کسی کے ہیں۔ تو لہٰذا یہ روایت آگے انہوں نے پڑھی، یہ ہے خبر واحد، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کے کان میں تو نہیں کہہ گئے تھے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یعنی انہوں نے یہ آگے سے جب حدیث پڑھی تو پاک سیدہ نے قرآن مجید فرقان حمید سے متعدد آیات پڑھی، تو یار انبیاء کی وراثت پہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یحییٰ کے لیے تو انہوں نے ایک جملہ کہا ہے انی خفت الموالیہ، مجھے اپنے رشتہ داروں سے خوف ہے، انی خفت الموالیہ، مجھے اپنے رشتہ داروں سے کیا ہے؟ خوف ہے، خطرہ ہے کہ میرے بعد یہ میرے جو مال ہے، جو جائیداد ہے، اس کو یہ ہڑپ کر لیں گے۔ صحب لی من لدنک ولیہ، تو اس لیے مجھے اپنی بارگاہ سے ولی عطا کر۔ درمیان میں ایک اور جملہ ہے وکانت امراتی عاقرا، میری جو زوجہ ہے وہ ذرا ضعیفہ ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اپنے رشتہ داروں سے ڈر ہے، خوف ہے، خطرہ ہے، تو مجھے ولی دے۔ کس لیے ولی دے اے اللہ کے نبی؟ کس لیے؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب، اس لیے دے مولا تاکہ وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ آپ امام قسطلانی کو پڑھ کے دیکھ لیں، امام ذہبی کو پڑھ کے دیکھ لیں اور ابن حجر مکی کو پڑھ کے دیکھ لیں، یعنی کٹر سے کٹر بندہ امام ذہبی، ناسبیت کا بہت بڑی شخصیت، ہر ایک نے لکھا ہے کہ جو روایت قرآن سے ٹکرائے اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، امام شافعی کا یہ فتویٰ ہے، امام احمد بن حنبل کا یہی فتویٰ ہے، امام مالک کا یہی فتویٰ ہے۔ اب میں سیدھی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق نے جو خبر واحد پڑھی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا وارث کوئی نہیں ہوتا، نہ یہ ہم بنتے ہیں نہ کوئی ہمارا بنتا ہے، یہ ہے خبر واحد، یہ قرآن سے ٹکراتی ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن سے ٹکراتی ہے اور خبر واحد بھی ہے تو پھر مجھے بتائیں قرآن کو پکڑنا چاہیے کہ خبر واحد کو؟ قرآن کو۔ اور ہمارے اہل سنت کے سارے ائمہ کا یہی
اجماع ہے اس بات پہ۔ تو پتہ چلا کہ جب پاک سیدہ نے جا کے مطالبہ کیا تو آگے سے یہ حدیث آئی، آگے سے حضرت ام ایمن پتہ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ بی بی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باپ کی وراثت میں ملی تھی۔ یا رسول اللہ آپ کو تو آپ کے باپا جان کی وراثت ملی ہے۔ چلو جی ایک اور نقطہ دیتا ہوں جو اسی پہ بضد ہو جائے، نہیں ہوتا ہی نہیں وارث انبیاء کا، اگر اکلوتی اولاد ہو نا تو اس کا ہاف بنتا ہے، حصہ ہاف آدھا، اور بیوی کا بنتا ہے 1/8۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو پیچھے آقا علیہ السلام کی واحد ایک ہی اولاد تھی، پاک سیدہ یار۔ حضور علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی وصال ہو چکا تھا، چلو جو 4 منتے پہلی 3 بیٹیوں کا بھی وصال ہو چکا تھا، اکلوتی واحد، ٹھیک ہو، یعنی اس کا کل ترکے میں سے بنتا ہے ہاف، بیویوں کا بنتا ہے 1/8۔ میں ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں یار، فتویٰ نہ لگانا، گولی نہ چلانا، گستاخی کا ٹائٹل نہ دینا، بس مجھے جواب دے دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے جب حضور کی وراثت ہے ہی نہیں تو حضور علیہ السلام کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے اس میں سے بی بی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بخاری میں لفظ ہے ایک چیز نہیں ملے گی، ایک شے نہیں ملے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ بیٹی جو ساری ترکے کی وارثہ تھی اس کو تو کچھ نہیں ملا، اور بیویاں جو 1/8 کی حصہ دار تھی۔ میں پوچھتا ہوں مولوی سے، کوئی ضعیف روایت بھی لے کے آ، میں وہ بھی قبول کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بیٹا عائشہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ جب تک حضور ظاہراً حیات تھے آپ کو اجازت تھی کہ رسول اللہ کے گھر میں رہے، اب چونکہ رسول اللہ کا ہو گیا وصال تو وراثت ان کی ہے ہی نہیں، وارث کسی نے بننا ہی نہیں، تو رسول کا گھر چھوڑے اور میرے گھر میں آئے۔ آپ استلانی کو پڑھ کے دیکھ لیں، الاستیاب کو پڑھ کے دیکھ لیں، اسد الغابہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، امات الدین ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ طبری پڑھ کے دیکھ لیں، ابن خلدون کو پڑھ کے دیکھ لیں، ابن حشام کو پڑھ کے دیکھ لیں، بخاری سے لے کے ترمذی تک، ترمذی سے لے کے حاکم تک، کوئی چیلنج کاروں کتاب لے کے آ جائے میرے سامنے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ساری زندگی جس گھر میں رہی ہیں وہ ابوبکر کا گھر نہیں تھا، وہ پاک محمد کا گھر، بلکہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی کا ہاتھ ذرا تنگ تھا، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی یار، اور سنیت بتا رہا ہوں یار، انہوں نے گھر کا کچھ تھوڑا سا حصہ فروخت بھی کیا تھا۔ اور اگلی بات سن لیں، اگلی سنیں، یہ وہی گھر تھا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مصطفیٰ کا گھر تھا نا، حضور کا گھر، حضور کے وصال کے بعد رہی۔ میں پوچھتا ہوں مولوی کس حق سے رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں کہا کہ مجھے دفن کرو، کس حق سے؟ حضرت عمر بن خطاب وہاں دفن ہوئے، ان کے باپ کی وراثت تھی، کس حق سے؟ بلکہ اہل سنت کی کتابیں بڑی پڑی ہیں۔ جب مولا حسن علیہ السلام کا ان کی شہادت ہوئی، ان کی جب تدفین ہونے لگی تو حضور علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتے تھے مولا حسین بادشاہ سرکار، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا جا، انہوں نے کہا نہیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، بڑی خاص بات ہے بچوں سے کتاب نے، یہ جگہ میرے اپنے لیے، میں اجازت ہی نہیں دوں گی۔ ان کو دفن نہیں ہونے دیا، بلکہ مروان بن حکم لعنتی نے اپنے پورے ساتھیوں سمیت مولا حسن بادشاہ سرکار کے جنازے پہ تیروں کا می برسایا۔ یارو جن کا حق ہی نہیں بنتا، نبی کی وراثت ہی نہیں ہوتی، تو یہ کیسے بن گئے؟ جب نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ذرا عدل کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا۔ جو آگے الفاظ ہے نا بخاری میں مسلم میں، جب بی بی نے دلائل دیے، جب بات قبول نہ کی گئی تو پھر الفاظ آگے بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد بن حنبل، فہاجرت فغاضب، کہ پاک سیدہ پھر غضبناک ہو گئی، ناراض ہو گئی، خفا ہو گئی، تعلق توڑ لیا، لا تکلمہ حتی ماتت، یہاں تک کہ جب تک پاک سیدہ ظاہراً حیات رہی حضرت ابوبکر سے کلام بھی نہیں کیا، اور رات کے اندھیرے میں وصیت کی مولا علی علیہ السلام کو۔ بخاری پڑھ رہا ہوں یار، کہ رات کی تاریکی میں پاک سیدہ کی نماز جنازہ مولا علی علیہ السلام نے پڑھائی۔ ایک روایت میں پیچھے 7 لوگ تھے، ایک میں 6 لوگ تھے، ایک میں 8 لوگ تھے، ایک میں 11 لوگ تھے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو خبر تک نہ دی۔ گستاخی نہیں کر رہا کسی کی یار، روایت پڑھ کے دے رہا ہوں یار، کسی کو
اگر میری بات پہ اختلاف ہو تو یہ میرے موبائل میں پڑھی ہے ساری حدیثیں ابھی دیتا ہوں جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا وہ بتا رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاک سیدہ ناراض ہو گئی, غضبناک ہو گئی. اور اسی بخاری میں یہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نا, قال رسول اللہ فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور ایک اور روایت جس کو امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے, امام احمد بن حنبل نے بھی لیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک, اے بیٹی فاطمہ جس سے تو ناراض ہوتی ہے, جس سے تو غضبناک ہوتی ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور جس سے تو راضی ہوتی ہے اس سے اللہ راضی ہوگا. جس سے اللہ راضی ہو وہ کون ہوتا ہے؟ رضی اللہ. فرض کریں مجھ سے اللہ راضی ہے, میں رضی اللہ. بھائی سے اللہ راضی ہے, یہ رضی اللہ ہے. کس کو رضی اللہ کہنا ہے تو رضی اللہ کہنے سے پہلے, لکھنے سے پہلے پڑھ مار لیا کر. اگر تو اس رضی اللہ پہ بطول راضی ہے تو وہ رضی اللہ ہے, اگر بطول راضی نہیں تو رضی اللہ نہیں. لعنت اللہ. میں کسی رضی اللہ کا نام ہی نہیں لے رہا, وہ شریعت دے رہا ہوں. حضور نے فرمایا جس سے فاطمہ راضی ہو میں راضی, جس سے فاطمہ ناراض میں ناراض. اور آگے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو توحید کی بات کریں گے. وہ اللہ کافی والوں, اللہ کافی والوں کو حضور نے کہا پھر سنو اللہ بھی اس سے راضی ہے جس سے بطول راضی. یہ چونکہ روایات ہماری کتابوں میں ہے نا, اہل سنت میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد بخاری ہے. بڑے سے بڑا کٹر ناسبی بھی نا اس پر ذرا ہی نہیں کرتا. اب انہوں نے سوچا ہے حالانکہ کریے, ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ پاک سیدہ کی ناراضگی تو اللہ کی ہو جاتی. بندہ تے گیا, نمازیں روزے بھی گئے. اب انہوں نے کیا پتا کہ کیا کہا. میں ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا, نام نہیں لے رہا, وہ کہہ رہے تھے بھائی شیعہ لوگ, حالانکہ کہ بخاری رہ کہتا ہے شیعہ لوگ, اس کا مطلب بخاری بھی پھر شیعہ ہی ہوا. وہ کہتے ہیں شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ فدق کے معاملہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے پاک سیدہ کو ناراض کر دیا, تو حضور نے فرمایا تھا جس نے پاک سیدہ کو ناراض کیا اس نے محمد کو کر دیا. اگر یہی بات مان لی جائے تو پاک سیدہ کو تو مولا علی نے بھی ناراض کیا. اب وہ دلیل کیا دے رہا ہے وہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. روایت یہ پیش کر رہا ہے کہ جب ابو جہل نے, ابن حشام نے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروانا چاہتا ہوں, ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے. وہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی, مولوی صاحب کہتے ہیں مولا علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے پاک سیدہ کی ظاہراً موجودگی میں, تو پاک سیدہ خفا ہو گئی, ناراض ہو گئی مولا علی علیہ السلام پہ, اپنے بابا جان کے گھر چلی گئی. اور حضور علیہ السلام نے بڑا ایک جلالی خطبہ دی کہ رسول اللہ کی بیٹی اور دشمن رسول کی بیٹی ایک جگہ پہ اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. لہذا وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی تو پاک سیدہ کو ناراض کیا. توجہ کے ساتھ یہ نقطہ سمجھے, جواب دینے لگا. قرآن کا فیصلہ ہے, کیا ایمان والا کرو شادیاں 2-2 3-3 4-4 اگر تم افورڈ کر سکتے ہو. یہ شریعت ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ کرو. فرض کریں مولا علی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار نہیں کیا, اس طرف سے آیا تھا. مولا علی علیہ السلام اگر پاک سیدہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرتے تو اللہ کے دین سے انحراف تھا, یعنی جائز تھا نا. مولا علی علیہ السلام نے پاک سیدہ خفا نہ ہو, ناراض نہ ہو, ان کی طبیعت پہ کوئی بوجھ نہ آئے, تو لہذا جائز کام ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے, جائز ہے. لیکن پاک سیدہ ناراض نہ ہو, جائز کام بھی چھوڑا کہ نہیں. شریعت ہے, اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے, شریعت مصطفیٰ ہے. لیکن پاک سیدہ ناراض نہ ہو کہ ان کی طبیعت پہ بوجھ نہ آئے. حضور علیہ السلام نے جو جملہ کہا, جو جملہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی اور دشمن رسول کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. میں ایک سوال پوچھتا ہوں اسی ملا سے, بتا ابو سفیان کی بیٹی محمد کے ساتھ گھر میں رہی ہے کہ, اور جب وہ حضور کے گھر آئی ہیں اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کلمہ پڑھا ہے آ کے فتح مکہ پہ, وہ بھی طلقاء ہیں, وہ صحابی نہیں, یعنی جو ڈیزرو کرتا ہو سزا. لیکن حضور چونکہ رحمت للعالمین ہے, وہ اپنی رحمت کی وجہ سے کر دے معاف, آزاد. طلقاء طلیق کی جمع آزاد کیے ہوئے لوگ. اہل سنت کی کتاب میں بری پڑھی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا حضور علیہ السلام کعبہ میں بتوں کو پاک کر رہے تھے, نکال رہے تھے بتوں کو, تو دل میں ابو سفیان سوچ رہا تھا کاش میرے پاس اور لشکر ہوتا, میں دوبارہ محمد سے لڑائی کرتا. دل میں سوچ رہا تھا. حضور قریب پہنچے, اہل سنت کی 200 کتابیں بھی دکھاتا ہوں. حضور نے ایسے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کر اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا. جملہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے گھر میں دشمن رسول کی بیٹی آئی ہے کہ نہیں, تو لہذا یہ بات بھی مولوی صاحب کے منہ پہ آئی. میں ایک جملہ کہتا ہوں, پاک سیدہ مولا علی سے ناراض تب ہوتی جب مولا علی علیہ السلام دوسری شادی کر لیتے. مولا علی علیہ السلام نے پاک سیدہ کی ناراضگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے
جائز کام بھی چھوڑ دیا. چلو مولوی جی ہم تیری مان لیتے ہیں بالفرض، حالانکہ قرآن کے خلاف ہے. چلو وقتی طور پہ میں تیری بات مان لیتا ہوں کہ بی بی کا حق نہیں بنتا تھا، یہ کام شریعت کے خلاف تھا، حضرت ابوبکر اگر کرتے تو حق نہیں بنتا تھا. حضرت علی وہ ہیں جو پاک سیدہ کی ناراضگی کی خاطر جائز کام بھی ترک کر دے. اگر حضرت ابوبکر کو اتنا خدشہ ہوتا کہ پاک سیدہ کی ناراضگی رسول اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، میرا کچھ نہیں بچے گا، تو پھر بے شک وہ جائز بھی تھا. کہتے بی بی آپ آ گئی ہیں، ابوبکر خالی نہیں لٹا سکتا. لہذا یہ آپ کا چورن ادھر بکنے والا نہیں. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے جی مان لیتے. حضرت ابوبکر صدیق نے فتق نہیں دیا، حضرت عمر نے بھی فتق نہیں دیا، حضرت عثمان نے بھی فتق نہیں دیا. تو جب حضرت علی خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی تو نہیں نہ دیا. جو قانون پہلے 3 خلفاء پہ آپ لگاتے ہیں وہی مولا علی پہ لگے. اب اس کا جواب سنیں. مولا علی علیہ السلام کی جو ظاہراً خلافت ملی ہے 4تھے نمبر پہ، پہلے دن سے لے کے شہادت تک کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا مولا کی خلافت میں جس میں کوئی سکون کا سانس ملا، سوکھ کا سانس ملا. بڑے لوگ ادھر بیعت کر کے گئے، بصرہ جا کے بیعت توڑ دی، ادھر ساتھ دینے کا وعدہ کر کے گئے، ادھر ایک لشکر تیار کر کے مولا کے سامنے آ. جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، نہروان ہوئی، کبھی کوفہ پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی بصرہ پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی ادھر شور سے شروع ہو گئی ہیں، کہیں ادھر ہو رہے ہیں، کہیں شام میں نئی حکومت کا اعلان ہو رہا ہے. مجھے بتائیں ایسے حالات مولا علی علیہ السلام اگر یہ فیصلہ کرتے تو آج مولوی نے یہ کہنا تھا لو جی خود سخی تھے اتنے بڑے، آتے ہی پہلے اپنا صدق لے لیا. مسئلہ کھجوروں کا نہیں تھا، مسئلہ عزت ناموس مصطفیٰ کا تھا.